ایک چیز نا بھائی دماغ میں بٹھا لو. ابھی میں اس بات کو ڈسکرائب کروں گا لیکن شارٹ فارم سمجھ لو. اگر جو رزق تمہارے نصیب میں ہے ساری دنیا ٹل لگا لینا وہ تمہارے سے چھین نہیں سکتی. اور جو رزق جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو بھائی بل گیٹس بھی آ جائے گا نا تمہیں پیسے دینے تو رستے میں اس کی بھی جیب کٹ جائے گی. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. جو رزق تمہارے نصیب میں ہے ساری دنیا ٹل لگا لے کوئی تم سے اسے چھین نہیں سکتا. اور جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں ہے پاؤں بل گیٹس میں پیسے دینے آ جائے نا اس کی بھی رستے میں جیب کٹ جائے گی کیونکہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور ایک چیز دماغ میں بٹھا لو, غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. غریب مر جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا آن لائن اکثر موٹیویٹ کر رہے تھے, اف یو born poor that's not your mistake but if you die poor that's your mistake. فضول ترین بات ہے. بینگ اے مسلم الحمدللہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غریب امتیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ مطلب یہ منتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ بھائی اگر ہم غریب پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ہماری مسٹیک نہیں ہے, لیکن اب اگر ہم غریب مر رہے ہیں اسلام کی راہ میں ہم قربان ہو رہے ہیں اپنا سب کچھ دے بیٹھے ہیں تو یہ غلطی کر رہے ہیں ہم. توبہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انہیں نہیں یہ چیز سمجھ آئی نعوذ باللہ. یہ جو آپ لوگوں کو منتر بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں لوگ پیسہ جو ہے کیا قبر میں لوگ کہتے ہیں جی آپ پیسہ قبر میں لے کے جائیں, ہم آپ کو پیسہ قبر میں لے کے جا کے دکھاتے ہیں. ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ ہمارے کام آئے گا, جو ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہمارے کام آئے گا, جو ہم نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے کام آئے گا. بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا نعوذ باللہ اللہ صرف امیروں کا ہے, غریبوں کا نہیں ہے؟ جبکہ بچپن سے ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ بھائی جو نیکیاں ہیں نا نیکیاں بروز محشر وہ تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. یہ کیوں کا ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھتا ہوں, ایک سوال ہے, ایک سچویشن ہے. ایک بندہ ارب پتی انسان ہے اور اس نے مطلب کوئی 10 لاکھ ایک کو جہیز دیا, 10 لاکھ ایک کسی کو ڈونیٹ کیا, 50 لاکھ ایک کو ڈونیٹ کر دیا. مطلب ارب پتی انسان ہے, اتنا پیسے کتنی نیکیاں اس نے بٹوری. اور ایک بندہ ہے جو مزدور ہے, بمشکل اس کا گزارا چلتا ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے گھر میں کچھ پیسے ہیں جس سے 3 وقت کا کھانا وہ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے. لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس کے ساتھ والا گھر ہے وہ بھی ایک مزدور کا گھر ہے, لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, وہ 2 دن سے فاقے کاٹ رہے ہیں. اور وہ کیا نیت کرتا ہے کہ یار میں ایک وقت کا, سب فیملی والے ایک وقت کا کھانا چھوڑتے ہیں اور جو وہ پیسے بچتے ہیں اس سے کچھ دنوں کے لیے چلو میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں. کتنے ہوں گے؟ کوئی 5,000 4,000 3,000 روپے. ایک طرف اس بندے کا 1 کروڑ ہے اور اس طرف ایک بندے کا صرف 3,000 روپے. وہ ارب پتی انسان ہے, وہ لاکھوں کروڑوں کتنی ایزیلی خرچ کر سکتا ہے, لیکن اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ اس کی مدد کر رہا ہے. آپ بتائیں, آپ اللہ کا تو جو انصاف ہے, اللہ کی رحمت تو جس پہ آئے گا وہ تو آئے گا. آپ بتائیں ایسا انسان آپ کس سے زیادہ محبت کریں گے اور کس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ یار خود بتا دیں. کیس اے جو 1 کروڑ پتی ہے, کیس بی جو شاید بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہے, وہ اپنا ایک وقت کا کھانا چھوڑا ہے صرف اس لیے تاکہ اس کا ہمسایہ کھا سکے. سیکنڈ ون, آپ لوگ ایک انسان ہو کے یہ اس چیز کو سمجھیں. یہ جو آپ سیکنڈ لکھ رہے ہیں یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جبکہ جتنے بھی موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ آپ کو کیس یہ پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بلینئر ملین یہ سب بننا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ بالکل اس کا الٹا ہی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یار کیس بی کیوں. یہ نیچرلی بھائی یہ کیمیکل یہاں فٹ ہے کہ یہ چیز ہمیں نیچرلی اٹریکٹ کرتی ہے. سمجھیں اس بات کو, یہ گیم سمجھیں. غریب بندے سے زیادہ کوئی بندہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ خوش ہے. غربت میں بھی جو خوش ہو اس سے زیادہ موٹیویٹ بندہ دکھاؤ مجھے. ہمارے پاس پیسے آ جائے نا تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار گم گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ غربت میں ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کل مجھے کھانے کو ملنا نہیں ملنا, پھر بھی بندہ وہ کہتا ہے یار کوئی فکر نہیں, جس مالک نے مجھے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. یہ ہوتی ہے موٹیویشن.
تو اگر آپ غریب ہیں, آپ کم کماتے ہیں, یا آپ کے حالات جیسے بھی ہیں سر, شکر گزار رہے ہیں بس. آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کم کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کچھ ایسا بن چکا ہے کہ جسٹ شو آف رہ گئی, جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں, اور میں کہتا ہوں میجورٹی 80 to 90% ٹک ٹاکرز ایسے ہیں جو پیسے کا جو شو آف کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یا تو پیچھے سے تگڑے ہوتے ہیں, یا بس کرائے پہ چیزیں لے کے تو گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ظاہر ہے جب 10-10 ملین ان کے چلے گئے ہیں, جو اوپر چلے, ان کو تو ویسے ہی اسپانسرز مل جاتے ہیں, لیکن سٹارٹنگ میں جو شو آف ان کی چل رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. اور یوتھ, جس طرح آپ لوگ مجھ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ بھی تو میری ایج کا ہے, اس کا بھی رنگ تو میرے جیسے, یہ بھی تو میرے, یہ اتنے کیسے کما رہا ہے, اس کا مطلب میرے میں کوئی نقص ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نقص نہیں. تو خدا را ان چیزوں سے باہر آ جائے کہ اگر آپ امیر ہیں تو ہی نعوذ باللہ آپ زیادہ نیکیاں کر سکتے. تو بھائی زیادہ نیکی چاہیے کس کو ہے؟ اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے. کتنی خلوص نیت سے اللہ نے, اس بندے نے, اس کے پاس کتنے ریسورسز سے, اور اس میں اس نے یہ خرچ کیا, یا اس نے یہ نیکی کی. تو بھائی وہ اللہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے غریب امتیوں سے زیادہ محبت ہوتی تھی, اللہ کو اپنے غریب جو بندے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی کہ یار ان کے پاس ہے بھی نہیں پھر بھی میرا شکر کرتے ہیں. ایک تو چلو جس کے پاس ہے وہ تو یا اللہ تیرا شکر ہے, جیب میں لاکھوں کروڑ بینک بیلنس بھرے پڑے, یا اللہ تیرا شکر. اور ایک بندہ جس کے پاس خالی جیب ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے دیا, میرے بچے بھوکے نہیں سوئے, ہم نے پیٹ بھر کے, یا جو بھی ہمارا گزارا اچھا ہو گیا الحمدللہ کر کے سوتے ہیں. تو سر وہ سب سے بڑا موٹیویٹڈ انسان ہے. تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلے, کمائیں پیسے, آپ کوشش کریں, آپ سکل سیکھیں, آپ محنت کریں, میں آپ کو اس چیز سے نہیں منع کرتا. لیکن اگر کہیں پہ آپ زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں, یا آپ نے سب کچھ ٹرائی کیا, آپ کی نصیب میں نہیں آ رہا پیسہ, تو کوئی بات نہیں بھائی, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. آپ شکر گزار رہے ہیں, اللہ آپ کو اور دے دیں گے. اور رزق میں نا صرف پیسہ نہیں ہے, رزق میں اولاد بھی ہے, رزق میں اللہ کی رحمت ہے, رزق میں خوشیاں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. یار بل گیٹس ہے, اس کے گھر ڈیورس ہو, دنیا کا کروڑ پتی ہے انسان. لوگ کہتے ہیں آپ دولت مند ہیں تو آپ خوشحال ہیں بھی ہے. یار کیا, اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے کیا کرو گے ویسے؟ بل گیٹس کے گھر جا ڈیورس ہوگی, سب حساب لگا لیں, آپ لوگ خود لگائیں. کیوں اس کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اس کے بعد اتنا پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ساری دنیا کی چیزیں تو ہے ہمارے پاس, یہ چیزیں وہ نہیں کریں گے ہم بات. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہمارا ملک اور یہ سب چیزیں, ہم لوگ پیسے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے؟ ہم لوگ بیسک یہ جو, اب دیکھیں آپ کا یہ جو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا اندھا دھن, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مری میں جو اس وقت سانحہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے کہ لوگ مرے, اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ایک روم کا کرایہ جہاں پہ 10-15 ہزار تھا, وہاں پہ 50 ہزار 70 ہزار وہاں پہ کرایہ ہوا ہے. سب لوگ پٹے, ہر بندہ نکلا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ جی انہوں نے غلط کیا, وہ انسانیت نہیں ہے ان کے اندر. بھائی انسانیت انہیں سکھائی کس نے؟ آپ کا جو بزنس مین منتر ہے, آپ مجھے ساری چیزیں انسانیت کو سائڈ پہ رکھ کے ایز اے بزنس مین بتائے کیا انہوں نے غلط کیا؟ ایز اے بزنس مین انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بزنس کا رول یہی ہے کہ بھائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, کسی چیز کی سپلائی کم ہے ڈیمانڈ زیادہ, پرائز بڑھ جائے گی. کسی چیز کی سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم ہے, پرائزز گر جائیں گی. تو بھائی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے, اتنی زیادہ عوام, اتنی زیادہ نیڈیز, ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ, اور سپلائی لمیٹڈ تھی, پرائزز اپنے آپ بڑھنی تھی. تو انہوں نے کیا غلط کیا؟ ایز اے بزنس مین انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا. تو کیوں انہیں غلط بول رہے ہو؟ پھر کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں انسانیت. تو بھائی ہم نے پیسہ, ہمارے پیسے سے بڑی جو ہم لوگوں کی پیسہ ہے پرابلم, اس سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم انسانیت, نعوذ باللہ, ہم انسانیت چھوڑ بیٹھے, نام کے مسلمان رہ گئے, دیٹس اٹ. یہ ہے جس وجہ سے ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک بیسک جو ہماری ثقافت تھی نا, جس پہ ایک مسلمان چلتا تھا, ہم نے وہ چھوڑی ہیں, تو ہم آج جو ہے نا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو واقعات نظر آتے ہیں نا مری جیسے اور اس طرح, یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ کا جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جتنے بھی, وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک کیا انہوں نے, کیا غلط کیا. آپ لوگوں کو چاہیے ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ کریں. اور کچھ آپ کو میں سین بتاتا ہوں. بھی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ان بھائی کا کنٹینٹ بہت اچھا, میں نام نہیں کسی کا مینشن کر رہا. وہ ایک بات کر رہے تھے
وہ اپنے ڈالر سکھا رہے تھے نا, بڑی تتی شتی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تھی, اور وہ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ ڈالرز, یہ دیکھیں یہ پیسہ یہ کمائیں, یہ خیر ہے, یہ مطلب یہ ہے وہ, بڑی اس کے فوائد بتائے. آپ امیجن کر لیں کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے, اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں, اور خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ مر جاتی ہیں, تو آپ کو تکلیف ہوگی, کاش میں نے پیسہ کمایا ہوتا تو آج میری ماں بچ جاتی. مطلب وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر, اور یہ ہم نارملی آپ لوگ سنتے ہو کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ اپنی فیملی کو اچھا کھانا دے سکتے ہو, آپ اپنی فیملی کو اچھا علاج دے سکتے ہو, اب یہ کر سکتے ہو, اب وہ کر سکتے ہو. کہاں سے ثابت کرو. وہ جو لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں, میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں, آپ کی والدہ اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر, چھوڑ دیں, آپ نے ایک کتا پال کے رکھا ہے سر, اس کی بھی موت کا وقت آ گیا, آپ بچا کے دکھاؤ. والدہ بڑے لوگ چھوڑ دو, آپ کے گھر کا پالتو کتا مر رہا ہے, اس کی موت کا وقت آ گیا, بچا کے دکھاؤ. لگاؤ اپنے لاکھوں کروڑوں ڈالر, سائنس سب کچھ لگاؤ, بچا کے دکھاؤ. بچاؤ نہیں, جس کا ٹائم آ گیا وہ تو پھر یہ منجن کیوں عوام کو ڈپریس کر رہے ہو. وہ آگے ان کے سر میں ٹینشنیں تھوڑی ہیں جو ہم عوام کو اس طرف سے بھی پریشان کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیسہ کم کما رہے ہو آپ بے وقوف ہو, آپ پیسہ کم کما رہے ہو آپ ذلیل انسان ہو, آپ پیسہ کم کما رہے ہو آپ ناکام انسان ہو. ہم نے پیسے کو کامیابی بنا دی, رول رہے ہیں. تو بھائی جان ان چیزوں سے خدا را باہر رہیں, آپ کمائیں, آپ محنت کریں, اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. اگر دیکھیں نصیب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نصیب میں کیا لکھے, ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں, کوشش کرنا آپ کے ہاتھ میں, آپ کوشش کریں, آپ کے نصیب میں ہوگا اللہ ضرور دے گا. اب لوگ کہتے ہیں جب نصیب میں لکھا تو اپنے آپ مل ہی جانا ہے, تو پھر ہم کمائیں کیوں یا محنت کر کے کیوں کھائیں. تو بھائی جان نصیب میں جو رزق اللہ نے آپ کے لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا. اب کما کے کھانا ہے یا مانگ کے کھانا ہے یہ آپ کی بات, ٹھیک ہے, یہ اس بات کا بھی آپ کو جواب مل گیا. عزت کی روزی کھانی ہے یا ذلت کی, ملنی تو ہے, عزت کی کھا لیں یا ذلت کی, یہ چوائس اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ دنیا جو ہے نا بقدر ایفرٹ, ادھر جو آپ کے پاس اختیار ہے, جو آپ کریں گے وہی بھگتیں گے. تو ذہن میں رکھیے گا یہ چیزیں. تقدیر کو بعض لوگ نا نصیب کو آڑ بنا کے بچتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. صرف میرے والد صاحب کے نا ڈائلسس ہوتے ہیں, 1 سال ہو گیا آج, 7 جنوری کو 1 سال ہو گیا پورا انہیں ڈائلسس ہوتے ہوئے. تو یہ جو بات انہوں نے کی نا 1 لاکھ ڈالر دکھا رہے تھے کہ والدہ آپ کی بیمار ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں, مر جائے تو آپ کو ساری زندگی دکھ ہوگا. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ریئل لائف. وہاں پہ نا ایک میاں بیوی آتے ہیں, ایجڈ ہے, ان کی وائف کے ڈائلسس ہوتے ہیں, اور ان کے انکل ہیں وہ ساتھ آتے ہیں. اشارتاً بات کروں گا, بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں, میں کس کی بات کروں, شاید میں بھی وہ ویڈیو دیکھ رہے تو یہ برا نہ مانے, نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں نہ میں ڈائریکٹلی بتا رہا ہوں, تاکہ وہ بھی لوگ کنفیوز رہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. آل دو جب پورا واقعہ ہوگا تو سمجھ انہیں بھی آ جائے گی, بٹ نہیں دیکھ رہے ہوں گے یار, وہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. خیر, تو ان میں نا اب 1 سال ہو گیا, ویسے تھوڑا نا فیملی والا مطلب ریلیشن بن جاتا ہے, اتنی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, ہفتے میں 3 دن ملنا ایک دوسرے سے. تو ہم ایک دوسرے کے حالات پوچھتے رہتے ہیں کہ یار کیا سین ہے, کیا چل رہا ہے نا یہ وہ. تو میں ایک دن ان کا انٹرویو کر رہا ہے, ایسے بیٹھا نا, ان کے بارے میں پوچھا, تو وہ ماں باپ تھے اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ گئے, اولاد ایسی یار, اولاد نے یہ کر دیا, اور ہم اکیلے رہتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں, اور بڑا دکھ ہوا مجھے سن کے. تو حالات بھی ان کے کافی مطلب اس لحاظ سے ڈاؤن ہے فائنینشلی, اور ڈائلسس ایک کوسٹلی بیماری ہے, مطلب منیمم بھی آپ 3,000 سے ایک ڈائلسس 3,000 سے کم نہیں ہے. اس کی میڈیسن الگ ہے, اس کے انجیکشنز الگ ہیں, ایک انجیکشن 1,500 2,000 کا آتا ہے. تو اتنی سستی بیماری نہیں ہے, یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کس طرح مطلب یہ سب چیزیں چلتی ہیں, آپ گزارا. انہوں نے کہا بیٹا 5 سال ہو گئے ڈائلسس کے لیے, ڈائلسس کرتے ہوئے 5 سال. میں نے کہا اچھا انکل کیا مطلب سین ہے آپ کا, کیا کس طرح ہوتا ہے. کہتے کبھی کوئی ہیلپ کر دیتا ہے, کبھی کہیں سے آ جاتے ہیں انجیکشن کے پیسے, کبھی کوئی دے دیتا ہے, کبھی کچھ دے دیتا ہے. میں 1 منٹ کے لیے سوچا, میں نے کہا یار بات تو صحیح ہے جو انہوں نے اپنے آمدن کا ذریعہ بتایا, میاں بیوی, اور بڑی مشکل سے وہ, میں نے کہا بیماری یہ سب افورڈ کرنا تو بہت مشکل تھا. میں نے کہا انکل آپ یہ کس طرح مطلب مینیج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کبھی کوئی دے جاتا ہے, کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے, کوئی دوست آ جاتا ہے, یا ویسے کوئی ہیلپ کر دیتا ہے. میں نے کہا کتنی دیر چل جاتا ہوگا مطلب ایسے. میں نے کہا انکل کتنی دیر ہو گئی ڈائلسس کرواتے ہیں. کہتے بیٹا 5 سال ہو گئے. یار میری آنکھیں کھل گئی, یار 5 سال سے اسے چل رہا ہے. اور ان کو اس بات کی
انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے ڈائلسس کے پیسے ان کے پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کین یو امیجن ان کا بلیف سسٹم کس لیول کا یار. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پاس اگلے ڈائلسس کے لیے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. 5 سال ہو گئے ڈائلسس کرواتے ہوئے, اللہ ذریعہ بنا رہا ہے. تو بھائی جب نصیب میں آپ کے زندگی, آپ کی یہ یاد رکھ لے ذرا, مجھے بڑا زندگی کا وہاں سے سبق ملا کہ بھائی ہم لوگ کتنے یقین میں کمزور لوگ ہیں, اور ان کا یقین دیکھ لو, ان کی جیب میں نہیں ہے. بیماری بھی ایسی ہے جان لیوا, یہ کروانا بھی ضروری ہے. اور ان کے پاس اگلے ڈائلسس کے پیسے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا آئیں گے کہاں سے. 5 سال سے اللہ کروا رہا ہے, اور یہ آتے ہیں بغیر ٹینشن کروا کے جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے, ظاہر ہے ٹینشن پریشانی ہے, وہ ہے, اولاد بھی ماشاءاللہ ویسی نہیں ملی, تو وہ ایک الگ بات ہے. بٹ یار بلیف سسٹم دیکھ رہے ہو آپ سر, ان کے نصیب مطلب ان کی زندگی ہے نا, تو یہیں سے سمجھ لیں کہ جب زندگی ہے تو پتر ساری دنیا آپ کو موت نہیں دے سکتی, اور جب زندگی نہیں ہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو نہیں بچا سکتی. تو آپ کے لاکھوں کروڑوں ڈالر آپ کے کام نہیں آئیں گے سر. تو پلیز جو لوگ آپ کو موٹیویٹ کرتے میں ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے اچھے ہی کام کر رہے ہیں, آپ کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں, پیسے کما کے آپ نے ان کو تھوڑی دینے. لیکن خدا را ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, شکر گزار رہے. آپ محنت کرتے رہیں, اللہ انشاءاللہ آپ کو دے گا. اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, اسی نے اس ویڈیو بنانے والے کو بھی دیا, اسی نے آپ کو دینا ہے. رازق آپ کا, اس کا بھی وہی اور آپ کا بھی وہی ہے. اپنا یقین اسٹرانگ رکھیں. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے, ٹھیک ہے, ادھر جنت نہیں ہے, جنت اوپر ہے انشاءاللہ. تو آپ نے ان چیزوں پہ فکر نہیں کرنی ہے. آپ کمائیں, محنت کریں, کوشش کریں اپنے پیرنٹس کو اچھے سے اچھا دیں, اور اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا سرو کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ لاکھوں کماتے ہیں, لیکن کبھی بھی ماں باپ سے پوچھنا, ان کے لیے آپ کے ان پیسوں سے زیادہ آپ کی اہمیت ہے. اگر آپ انہیں ہنس کے مل لیتے ہیں, آپ ان سے وقت ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں ایز اے فادر اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی اولاد سے کیا چاہیے. مجھے تو کبھی خواہش نہیں ہو, ابھی تک نہیں ہے کہ یہ کبھی یہ بڑے ہونے میں یا کمائیں گے یا میرے لیے کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ ضروری ہے. تو پلیز ان چیزوں کا بھی تھوڑا اپنے اسلام کو سیکھیں, بہت خیر ہے اس میں. آپ لوگوں کی یہ ڈپریشن, ٹینشن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہوتا, پریشانی آتی ہے, مجھے بھی بہت ہوتی ہے, میں بہت پریشان رہتا ہوں, ابھی بھی بہت سین چل رہے ہیں. دعا کی اپیل ہے, دعا ضرور کرنا, بٹ سٹل یہ آپ کمائیں, اللہ آپ کو دے, اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے. لیکن غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے.